نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد. حضرت والا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شان عبدیت اور فنا. فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہو اور لوگ اس کو علاج سے بے فکر دیکھیں تو چاروں طرف سے لتاڑ پڑتی ہے. سب بولتے کیا ہے علاج نہیں کرا رہے، بیمار ہو، جس سے وہ اپنی فکر میں لگ جاتا ہے. ایسے شخص کے بارے میں صحت کی امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے کیونکہ علاج میں لگ گیا ہے. افسوس تو اس شخص کی حالت پر ہے کہ تمام دنیا اس کو تندرست سمجھے ہوئے ہے اور ہے وہ بیمار. دوسروں کے تندرست سمجھنے پر بھی یہ اپنے آپ کو تندرست سمجھے بیٹھے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں آپ تو ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. ایسے مریض کے تندرست ہونے کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ میں سچ عرض کرتا ہوں کہ جب میں دوسروں کے لیے کوئی تجویز کرتا ہوں اپنے سے بے فکر ہو کر نہیں کرتا، مستغنی ہو کر نہیں کرتا. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ آدمی کبھی اپنے آپ سے غافل نہ ہو. یہ ایسا ہی ہے کہ جب کوئی شخص ڈاکٹر ہو تو وہ ڈاکٹر مریض کو جب بھی دوا تجویز کرے گا، بتائے گا، وہ اپنے آپ کو اس سے معمول نہیں سمجھتا. یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بھی ہو سکتی ہے، خاص طور سے انفیکشن، وائرس. تو آپ کو وہ کہے گا بھی آپ کو کھانسی ہو رہی، لگ رہا ہے وائرس ہے، ذرا سا ماسک پہن لیجیے، ادھر ہو جائے، احتیاط کرے گا. اور نہیں کرتا تو اس کا اپنا نقصان ہے، لیکن وہ ایسا اپنے آپ سے معمول، اس کو یہ نہیں ہوتا کہ میں کبھی بیمار نہیں پڑوں گا. کسی ڈاکٹر کو یہ وہم نہیں ہوتا کہ مجھے ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، مجھے کبھی نہیں ہوگا. وہ اپنی بھی فکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن جانتا ہے، یہ احساس ضرور رکھتا ہے کہ مجھے ہو سکتا ہے. معمول نہیں سمجھتا اپنے آپ کو. تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کبھی بھی. اور یہ خالی اس معاملے میں، ہر معاملے میں جس جگہ ہم کھڑے ہیں اس جگہ پر ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں یہاں سے گر بھی سکتا ہوں. استاد کے مقام پہ ہوں، یہاں سے گر سکتا ہوں. تو میں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے اوپر کوئی زیادہ استاد یا بڑا نہ ہوگا. اللہ قرآن میں فرماتے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک زیادہ علم والا ہوتا ہے، اس سے بڑا علم والا ہمیشہ موجود ہوتا ہے. اور الٹیمیٹلی تو ظاہر بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات خود موجود ہے، لیکن انسانوں کے اوپر ہمیشہ ایسے لوگ موجود ہیں. تو کبھی بھی کسی فن میں، کسی بھی لائن میں اپنے آپ کو سب سے اوپر، اپنے آپ کو امیون، اپنے آپ کو محفوظ، معمول نہیں سمجھنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. اور اسی لیے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ مقولہ بڑا مشہور ہے جو حضرت والا دامت برکاتہ ہمارے شیخ سلیم دھورا صاحب حفظہ اللہ بار بار سناتے ہیں. اور اتنا کارآمد ہے کہ جو شخص ڈرتا ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور جو مانگتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا. تو مانگنے والا محروم نہیں رہتا، ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے. اور یہ زندگی کا تجربہ ہے. آپ دیکھیے ہر اس معاملے میں جس میں آپ کو خوف طاری ہو جائے، جس میں آپ کا ہاتھ کپ کپانے لگے، کام کرنے میں آپ کو گڑبڑ محسوس ہونے لگے، وہاں اللہ کی مدد آ جاتی ہے. تو اسی لیے کبھی بھی کچھ بھی کرتے ہوئے، مطلب آپ کو معلوم ہے یہ کیا مشکل ہے میرے لیے، میں تو ابھی یہاں سے گاڑی چلاؤں گا، گھر پہنچ جاؤں گا، گاڑی چلانا کون سا، کبھی خیال نہیں آتا کہ گاڑی میں کوئی گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے. تو ہمیں وہ دعا سکھائی گئی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. تو وہ کیا ہے کہ اس پاک ذات نے جس نے یہ مجھے قابو میں دے دی ہے گاڑی سواری میری، ورنہ میں قابو نہیں کر سکتا تھا. یہ احساس ہوگا تو ذرا محتاط ہو کے چلے گا. تو اپنے بارے میں کہ مجھے مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے. تو وہ گر سکتا ہے وہاں سے. تو ڈرنے والا، اللہ ایسے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں. وہ ڈرتا رہتا تو یہ اللہ، تو اللہ مدد فرماتے ہیں. اسی طریقے سے وہ شخص کہ جو مانگتا ہے اس کو ضرور ملتا ہے، وہ محروم نہیں رہتا. مانگنے والا ہمیشہ پاتا ہے. تو اسی لیے اللہ سے دعا بھی بہت کرنی چاہیے اپنی اصلاح کے لیے، اور اپنی فکر کرنی چاہیے ساتھ ساتھ. کسی بھی چیز میں، مطلب عموماً ہم اپنے بچوں کو بھی مثلاً مشورہ دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم جو ایڈوائز کر رہے ہیں اس کی خود فکر نہیں. کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا تو مسئلہ نہیں، تو اس کا مسئلہ خالی. میں خود بھی تو وہ کام چیک کر لوں کہ کہیں میں تو اس میں نہیں مبتلا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً یہ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ وہ کچھ بارش تھی اور بچے کھیل کود بھاگ دوڑ رہے تھے، تو وہ بھی چل کے جا رہے تھے. تو بچے ذرا بے پرواہی سے بھاگتے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھئی ذرا دیکھ کے چلو، محتاط ہو کے چلو. تو بچہ پلٹ کے اس نے کہا حضرت آپ محتاط ہو کے زیادہ چلیے، اس لیے کہ میں گروں گا تو میں ہی پھسلوں گا، مجھے ہی چوٹ لگے گی. آپ پھسلیں تو بڑی ایک خلقت کا نقصان ہو جائے گا. مطلب یہ اس نے بڑا ایک جملہ کہہ دیا کہ آپ کے گرنے سے
یعنی مراد سفر میں اس میں گرنا نہیں ہے، بلکہ علمی طور پر اگر آپ کسی جگہ گرے، نفس کا شکار ہو گئے، تو بڑے آدمی کے گرنے سے بہت سارے لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے، آس پاس جو لوگ آپ کے، تو آپ مت پھسل جائیے گا، میرا پھسل جانا تو مجھے چوٹ لگے گی، آپ کے پھسل جانے سے ایک خلقت کو نقصان ہوگا۔ تو بڑی اس پہ ایک دانت سے پکڑ لے گا، کتنی اہم نصیحت کر گیا مجھے یہ بچہ۔ تو اللہ کبھی کبھی ایسی بات کہلوا دیتے ہیں کسی سے، تو بس ہمیں یہ محتاط رہنا چاہیے اپنے کاموں میں، اچھے اچھے کام بھی کرتے رہیں، لیکن اس کو اسیس بھی کرتے رہیں، اپنی کیفیت کو بھی جانچتے رہیں کہ شاید میں خود ایسا تو نہیں، میرا اپنا کیا حال ہے، جس کی میں نصیحت کر رہا ہوں میں خود اس میں تو مبتلا نہیں۔ تو یہ سارے کام اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اچھے طریقے سے۔